یہ ملک پاکستان کا وہ پہلا ایم ہے جو 3 مرلے کے چھوٹے سے گھر میں، جو کہ کرائے کا ہے، ان کا اپنا ذاتی بھی نہیں ہے، ان کے گھر کا جو پائپ ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ لوگوں کے اجتماعی معاملات اور ان کے جتنے بھی سلوشنز ہیں مسجد میں بیٹھ کر نکالے جاتے ہیں۔ انہوں نے خراب سڑک جو بنی اس کی دوبارہ کارپیٹنگ کا حکم دیا، ٹھیکیدار کی سرزنش کی، اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام گلیاں جن میں سولنگ پڑ چکی تھی، اینٹیں پڑ چکی تھی، لیکن جب پتہ چلا کہ اینٹیں 2 نمبر ہیں یا جو چنائی کا مسئلہ ہے وہ بھی خراب ہے، تو ان تمام کی تمام گلیوں کو انہوں نے دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ یہ ہیں معاویہ اعظم طارق صاحب جو کہ ایم پی اے ہیں جھنگ سے۔ اس وقت میں سرگودا روڈ پر موجود ہوں جو کہ جھنگ کی ایک مصروف سڑک ہے۔ 20 دن پہلے یہ سڑک بنائی گئی، اس پہ اسفالٹ ڈالا گیا جس میں ٹھیکیدار نے ناقص مٹیریل استعمال کیا، متعلقہ جو محکمے تھے انہوں نے بھی صحیح طریقے سے اس کی نگرانی نہیں کی۔ 20 دن کے بعد سڑک اپنے اصل مکان سے ہٹنے لگ گئی، پچکنے لگ گئی۔ ایم پی اے صاحب کو اس بات کا علم ہوا، انہوں نے فوری طور پر متعلقہ ٹھیکیدار اور متعلقہ حکام کی سرزنش کی اور آرڈر دیا کہ فوری طور پر اس سڑک کو توڑا جائے اور دوبارہ سے بنایا جائے، دوبارہ سے اسفالٹ ڈالی جائے۔ آج وہ دن آ گیا ہے جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھاری مشینری یہاں پر موجود ہے، اس سڑک کو دوبارہ سے بنایا جا رہا ہے۔ ملکی تاریخ میں عام طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایم پیز ایم این ایز جب بھی کوئی سڑک بنتی ہے تو اپنا کمیشن رکھتے ہیں 10 سے 15%۔ یہ 1.5 کلومیٹر طویل سڑک تھی جس پر 22 کروڑ روپے کے فنڈ حکومت پاکستان کی طرف سے رکھے گئے تھے، لیکن یہ جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے انہوں نے اپنے اوپر 1 روپیہ یا 1 پیسہ لینا بھی حرام سمجھا، 1 روپے کا کک بیک بھی نہیں لیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دھڑلے سے بڑے بے لوث ہو کر اس ٹھیکیدار کی اور متعلقہ حکام کی سرزنش کی اور ان کو یہ حکم جاری کیا کہ دوبارہ سے سڑک بنائیں، اور آج اس سڑک کو دوبارہ سے بنایا جا رہا ہے۔ اسفالٹ کے لیے بڑی مشینری بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے۔ اگر اس طرح کے ایم این ایز، اس طرح کے ایم پی ایز پاکستان کی تاریخ میں آئیں گے تو پاکستان کا انفراسٹرکچر، پاکستان کی ڈیولپمنٹ، پاکستان کی روڈز، ایون آپ کی جو پبلک ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے کام کریں گے۔ سر یہ تقریباً 22 کروڑ روپے کا پروجیکٹ تھا، اگر آپ کمیشن بھی لینا چاہتے تو 3-4 کروڑ روپے بنتی تھی، آپ نے کمیشن کو بھی لات ماری۔ جب سڑک غلط بنی تو آپ نے متعلقہ ٹھیکیدار کی بھی سرزنش کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے اور یہ لوگوں کے پیسے سے بننے والی سڑک ہے۔ اگر تو یہ محکمے کے کسی افسر نے یا ٹھیکیدار نے اپنے باپ دادا کے پیسے لائے ہوئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے خیراتی کام کرے اور اس کے بعد اپنے پیسے لے کے چلا جائے۔ لیکن اگر میرے جھنگ کے لوگوں کے پیسے ہیں، غریب عوام کے پیسے ہیں، آپ تو 22 کروڑ روپے کی سڑک کی بات کرتے ہیں، یہاں سے کوئی مائیکل لال 22 روپے بھی لے جائے تو ہم ایسی تیسی نہ پھیر دیں۔ کوئی بندہ یہاں سے 1 روپے کی کرپشن کر جائے میری ٹیم میں، وہ میری ٹیم کا حصہ نہیں رہ سکتا، اور کوئی ٹھیکیدار یہاں پہ 1 روپے کی کرپشن کرے اس کے بعد دوبارہ نہ صرف یہ کہ وہ اس کام کو مکمل کرے گا، بے شک وہ ارب روپے کا کام کیوں نہ ہو، اور کوئی محکمے کا بندہ مجھ سے، میرے کام سے یا میرے ٹھیکیدار سے کوئی کرپشن کرے، کوئی پرسنٹیج مانگے، اس کو بھی اللہ کی مہربانی سے ہم رہنے نہیں دیتے۔ عام طور پر دیکھا ہے ایم پیز ایم این ایز مبینہ طور پر پرسنٹیج لیتے ہیں ٹھیکیداروں سے، وہ کہیں نہ کہیں ان کے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کانے ہو جاتے ہیں، وہ غلط مٹیریل بھی ڈالیں، خراب مٹیریل بھی ڈالیں، ناقص مٹیریل بھی ڈالیں تو وہ ان کی سرزنش نہیں کرتے۔ آپ نے یہ انیشیٹو کیوں لیا کہ سڑک غلط بنی ہے تو دوبارہ مٹیریل ٹھیکیدار اپنے پیسوں سے بنائے گا، ڈالے گا، اور یہ جو سڑک ہے اس کو صحیح معنوں میں بنائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 10 سے 15 کروڑ روپے آپ کے گھر میں آ جائے تو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، بڑی آپ کی رہنے کی جگہ ہو، بڑا آپ سہولت سے رہیں، عزت سے رہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جس نبی کریم کا کلمہ پڑھا ہے اور ہم جس ملک کو کلمے کے نام پر لے چکے ہیں اور ہم جن ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان کی پیشانی پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، کیا ہم جیسے نمائندوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کے نیچے سے گزر کے اسمبلی میں جائیں اور وہاں سے غریب لوگوں کے فنڈ ہیں اور اس میں سے اپنے حصے رکھ کے گھر چلے جائیں؟ اس سمیت اور کتنی سڑکیں ہیں جہاں پر ٹھیکیداروں نے غلط کام کیے اور آپ نے ان کی سرزنش کی اور دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا؟ اس سے پہلے ہمارے علاقوں میں صدیق آباد کے علاقے میں ایک سولنگ پہ کام ہو رہا تھا، وہاں پہ ناقص اینٹ استعمال ہو رہی تھی، وہ میں نے فوری اٹھوائی۔ اسی طریقے سے ہرمل پور کے علاقے میں ایک جگہ پہ ناقص کام ہو رہا تھا، وہ جا کے میں نے ختم کروایا۔ یہ روڈ ہماری بڑی سکیمز میں پہلا ہے جس پہ رقم جو ہے وہ ٹھیکیدار کی لگ چکی ہوئی تھی، ابھی اس کو بل کلیئر نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے وہ ساری ٹرالیوں میں لوڈ کر کے اٹھوا دی کہ نہیں معیاری کام کرنا ہے۔ اب تو ہمارے اللہ خیر کرے کوئی بندہ ٹھیکیدار بھی آتا ہے تو وہ استخارہ کر کے آتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ وہاں کیا ہوگا۔ یہ 3
मरले के एक छोटे से किराए के घर में रहते हैं। इनके वालिद साहब भी 7 दफा एमपीज और एमएनएज मजमूई तौर पर इसी हलके से बने। ये वाहिद एमपीए हैं पाकिस्तान के जो नाइब खतीब भी हैं। लोगों के मसले मिसाइल जो हैं वो मसाजिद में सुनते हैं। उसकी रीजन ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फलाही काम होते थे, सियासत खिदमत का काम है, खिदमत का नाम है, उन तमाम के मामलात को भी मसाजिद में सुना करते थे। ये तो बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो दीनी रहनुमा भी हैं, रुफका भी हैं, उन्होंने मस्जिदों को नमाज की हद तक, एतकाफ की हद तक महदूद रखा, उसके बाद ताले लग जाते हैं। तो उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि आप दीन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने तो मसाजिद के हवाले से ये तजवीज़ भी उस्मान बुज़दार को और पीएम इमरान खान को दी थी कि आप मसाजिद के जो हाल हैं उन्हीं को आप पनाहगाह के तौर पे इस्तेमाल करें ताकि लोग वहाँ पे आएँ। आप देखें कि हुजूर अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए जब ईसाइयों के वफूद भी आते थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम उनको मस्जिद नबवी में ठहराते थे। मसाजिद हमारे बुनियादी तौर पे कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं। इनके घर की तरफ चलते हैं और आपको इनका घर भी दिखाते हैं, और इस एमपी का घर देखकर आप शायद हैरत के समंदर में मुब्तला हो जाएंगे कि इतना जबरदस्त लाइफस्टाइल है इसका। सर आइए, ये इस घर में रहते हैं। 3 मरले का छोटा सा घर है जो कि किराए का है, अपना इनका जाती भी नहीं है। इनके वालिद साहब इमाम मस्जिद थे। मस्जिद की इमामत की वजह से उनको एक रिहाइश के लिए जगह दी गई थी जो कि रेंट पर है और जिसका किराया ये आज भी पे करते हैं। इनके घर का जो पाइप है वो भी टूटा हुआ है। अगर मैं इनकी गलियों की बात करूं तो टूटी हुई गलियां हैं। इन्होंने वो तमाम गलियां जो इनकी गली से इर्द गिर्द की हैं, मोहल्ले से इर्द गिर्द की हैं, उनको प्रायोरिटी पर पहले बनवाना शुरू किया और अपनी गली की बारी बाद में आती है। अगर मैं घर की बात करूं तो एक शटर है, इस शटर को ऊपर उठाते हैं खुद ही और गाड़ी को अंदर लगा दिया जाता है, जिसके बिल्कुल साथ एक ऑफिस है और ऑफिस में सब लोग नीचे बैठते हैं, उनके मसले मसाइल सुनते हैं। ये सामने बिल्कुल इनके घर के मस्जिद है। ये पहले एमपी हैं जो नाइब खतीब भी हैं, मस्जिद में जुम्मा भी पढ़ाते हैं और इमामत भी करवाते हैं नमाजों की। मैंने अपनी जिंदगी में कम से कम ऐसा एमपीए या मैंने नहीं देखा जिसके घर का पाइप भी टूटा हो और पानी की लीकेज हो रही हो वहाँ से। पैसे कहीं छुपा के रखे हुए हैं या तर्ज जिंदगी है ये? आपने पहली मरतबा ऐसा एमपीए देखा है। मैंने अपने से पहले एक एमपीए भी ऐसा देखा हुआ है। उस एमएनए और एमपीए का नाम मौलाना आजम तारिक है जो मेरे वालिद साहब थे। उन्होंने न सिर्फ ये कि जेल में बैठ के इंतखाब जीत लिया बल्कि यहाँ हजारों लोग अपने मसाइल लेके आते थे। मैंने ये सब कुछ उनसे सीखा। ऊपर वाला घर भी आपका देख रहा हूँ जिसमें टीआर और गार्डर पड़े हुए हैं। बड़ा खस्ता हाल है। घर क्यों नहीं बनाया? वालिद साहब भी 7 दफा असम्बलियों में पहुंचे, आप खुद भी असम्बली में हैं। जितनी एक एमएनए या एमपीए की तनख्वाह होती है उससे अगर ऊपर वाला घर बनता होता, उससे अगर बड़े बड़े फार्म हाउस और हिरन और मोर और खूबसूरत एक जिंदगी का नक्शा कायम किया जा सकता होता तो मेरे वालिद साहब भी कर लेते, मैं भी कर लेता। मुझे तो उस तनख्वाह में ये सब कुछ बनता हुआ नजर नहीं आता। अगर किसी का बन जाता है तो वो मेरे साथ राब्ता जरूर करे ताकि मैं भी अपने लिए आसानियां पैदा कर। आपके अपने घर की और गली की जो सड़क है वो अभी तक खस्ता है, लेकिन इर्द गिर्द की आपने सड़कें सोलिंग करवा दी है। इसकी रीजन क्या है? सियासी नुमाइंदे का मतलब ये है कि आप उस कौम के खादिम होते हैं। खादिम अपना खूबसूरत गली मोहल्ला सब कुछ बना ले और बाकी लोग पीछे रह जाए। मैंने पहले काम शुरू करवाया मर्जीपुरा में, मुख्तलिफ इलाकों में, हरमलपुर में, लूले शाह में, हमने वहाँ काम शुरू करवाया। लेकिन मैंने मोहल्ले वालों को कहा पहले आपकी गलियां बनेगी, मैं आपको भी विजिट कराता हूँ, आखिर में मैं अपनी बनवाऊंगा अगर ग्रांट बच गई तो जी ग्रांट मिलेगी तो सबसे पहले इनकी अपनी गली बननी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने ये फैसला किया कि अपनी गली नहीं बनेगी, सबसे पहले मेरे वोटर्स की गली बनेगी। इनके मोहल्लेदारों से हमने इन्वेस्टिगेशन की कि जब इनके वालिद साहब इस हलके में सुई गैस सबसे पहली दफा लेकर आए, 2 साल तक इनके घर में सुई गैस नहीं थी। बारी 2 साल के बाद आई और 2 साल तक इनकी वालदा लकड़ियां जलाते रही। आपके वालिद साहब ने मस्जिद में सियासत की, 7 दफा उन्होंने यहाँ से इलेक्शन जीते, तो क्या करोड़ों रुपया उन्होंने लगाया या उनके पीछे कोई बड़े इन्वेस्टर्स थे? मिंबर और मेहराब की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने हमें दी है। इन लोगों की सियासी जिम्मेदारी के लिए अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया। हम यहाँ पे इलेक्शन पे करोड़ों रुपए लगाते नहीं है। मेरे 8 लाख रुपए लगे हैं मेरे इलेक्शन पे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोग हमसे जितनी मोहब्बत करते हैं हम ऐवान में पहुँच के फिर उनको भूलते भी नहीं।
یہ ملک پاکستان کا وہ پہلا MP ہے جو 3 مرلے کے چھوٹے سے گھر میں جو کہ کرائے کا ان کا اپنا ذاتی بھی نہیں ہے لوگوں کے اجتماعی معاملات اور ان کے جتنے بھی سلوشنز ہیں مسجد میں بیٹھ کر نکالے جاتے ہیں. انہوں نے خراب سڑک جو بنی اس کی دوبارہ کارپیٹنگ کا حکم دیا, ٹھیکیدار کی سرزنش کی, اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام گلیاں جن میں سولنگ پڑ چکی تھی, اینٹیں پڑ چکی تھی, لیکن جب پتہ چلا کہ اینٹیں 2 نمبر ہیں یا جو چنائی کا مسئلہ ہے وہ بھی خراب ہے تو ان تمام کی تمام گلیوں کو انہوں نے دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا. یہ پوزیٹیو اینڈ ریئل فیس آف پاکستان ہے. اس طرح کے لوگ جب ایوان کے اقتداروں میں بیٹھیں گے تو وہ تمام لوگ جو ظالم کا جو ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتے, جس کے آگے وہ کوئی صدا بھی بلند نہیں کر سکتے, ان کی آہیں جو ہیں ان کو لگتی ہیں اور کہیں نہ کہیں پاکستان کا تشخص بھی خراب ہوتا ہے. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے. اگر آپ کے ارد گرد بھی کچھ اس طرح کا ریئل اینڈ پوزیٹیو فیس آف پاکستان ہے تو آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں. ہم آپ کے اس کانٹینٹ کو پوری دنیا میں دکھانے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.